بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی کو گالی نہیں دی جاتی۔ میری تحریر کو پڑھ کر ایک بہن ان باکس میں آئی اور کہنے لگی، آپ کہتے ہیں کہ شوہر جو کہتا رہے اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے سنو۔ میں اپنے خاوند کی ہر بدتمیزی اور گالیوں کو مکمل خاموشی سے برداشت کرتی ہوں، لیکن مجھ سے میری ماں پر گالی برداشت نہیں ہوتی۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے 5 سال ہو گئے ہیں اور میرا شوہر میرے سامنے میری ماں کو طوائف کہتا ہے۔ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ 8 مہینے پہلے ماں کو اس لفظ کہنے پر شوہر سے بدتمیزی کی۔ آج 8 مہینے بعد بھی شوہر نے مجھ سے بات چیت بند کر رکھی ہے۔ کیا اسلامی احکامات صرف عورتوں کے لیے ہیں کہ خاموش رہو، درگزر کرو، برداشت کرو، فرشتوں کی لعنتیں ہوں گی؟ شوہر سے کوئی پوچھ نہیں ہونی؟ کیا سارے عذاب صرف بیویوں کے لیے ہیں؟ واللہ بہن کی ان باتوں نے آنکھیں نم کر ڈالی۔ مزید کہنے لگی کہ میرے خاوند کو میری ماں سے یہ گلہ ہے کہ بڑے داماد کو جہیز میں بائک دے دی اور مجھے نہیں دی، حالانکہ جب بڑی بہن کی شادی ہوئی اس وقت حالات بہتر تھے، لیکن پھر بابا کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں نے قرض لے کر میری شادی کی، لہٰذا زیادہ سامان نہ دے سکی۔ آپ کی تحریر کے اندر لکھا تھا کہ ایک شوہر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن بیوی کی اونچی آواز شوہر سے برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا یہ برداشت سے باہر ہوگا، بالخصوص ماں اور باپ۔ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا ہی کہ کسی کی نہیں لینی چاہیے۔ یہ کا کانسیپٹ صرف ماں باپ یا یتیم مسکین بچوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کا دل دکھایا گیا ہو۔ اس کے اندر محرم، غیر محرم، تمام رشتہ دار، دوست، اقارب اور تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ جی یہ فلاں شخص نمازی ہے، جواب ملے گا منہ پر مارو اس کی نمازیں۔ جی یہ حاجی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ تہجد گزار ہے، مگر سارے اعمال کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جواب ملے گا کہ پہلے اس شخص سے معافی لے کر آؤ جس کا دنیا میں دل دکھایا تھا، جو آنکھ دنیا میں تمہاری وجہ سے روئی تھی۔ ذرا ایک بار ہم سوچ لیں، اگر بیوی نے وہاں معاف کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اس کی ذمہ داری، کپڑے دھونا، استری کرنا اس کی ذمہ داری، گھر کی صفائی، جھاڑو پونچھا اس کی صفائی ذمہ داری، بچے سنبھالنا، بچوں کی پرورش اس کی ذمہ داری، ساس کا یہ کام، سسر کا وہ کام، کچھ بھی اس کے ذمہ نہیں۔ مجھے چھوڑیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں، ان میں سے کوئی ایک کام اس کے ذمہ نہیں سوائے بچوں کی پرورش کے۔ وہ انکار کر دے اسے کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ یہ سب کرتی ہے اور اس کے باوجود اسے گالیوں سے نوازنا، اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا، سب کے سامنے اس کی تذلیل کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسے گالیاں نہ دو، بدسلوکی نہ کرو، تمہارے بچوں کی ماں ہے، اسے سینے سے لگاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، وہ بھی اللہ ہی کی بندی ہے اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک جملہ جو اکثر اپنے بیانات میں فرماتے ہیں، اگر حقوق نہیں دے سکتے تو نہ دو، پھر روزے رکھو، لیکن کسی کی بچی کی زندگی برباد مت کرو۔ شوہر تو محافظ ہوتا ہے، اور جب محافظ ہی بیویوں کو گالی نکالنا شروع کر دے تو پھر اس گھر میں کوئی خیر نہیں۔